اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے کل بھی سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ مکرمہ ہے، برکت والا ہے اور رہنما ہے جہان والوں کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں، ظاہر ہے جیسے مقام ابراہیم، اور جو اس کے اندر آیا وہ امن والا ہوا، اور اللہ کے واسطے ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا، یعنی کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے پھر اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو کہہ دے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کے احکام کا، حالانکہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں اہل کتاب والوں سے مخاطب ہو کر کہ کہہ دو اے محمد ان اہل کتاب والوں سے کہو کہ تم کیوں اللہ کی آیات سے انکار کر رہے ہو، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبتغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کہے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے اس کو جو ایمان لایا، اور ڈھونڈتے رہتے ہو اس میں گجی، حالانکہ تم خوب جانتے ہو اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم یہ کر رہے ہو۔ اس آیت میں بھی رب العزت اہل کتاب والوں کو ہی وارن کر رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تنبیہ دے رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل کتاب والوں سے کہ کیوں روکتے ہو تم لوگوں کو، اور خود بھی کیوں رکتے ہو اللہ کی آیت کو قبول کرنے سے، اور ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لے آتا ہے، پھر تم اس کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہو، اس کے خلاف سازشیں تیار کرتے ہو۔ تم صبح کو ایمان لاتے ہو، شام کو کافر ہو جاتے ہو، یہ دکھلانے کے لیے ان لوگوں کو جو پختہ یقین والے ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے تم ایسا کرتے ہو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح بھٹکا ہوا راستہ اختیار کر لیں، جبکہ تم خوب اچھے سے جانتے ہو اور یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تمہاری تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو اگر تم کہاں مانو گے ایک فریق کا ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، تو وہ لوٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو اور پھر اگر تم ان اہل کتاب کے کسی بھی گروہ کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں یقینی طور پر لوٹا دیں گے یا لے جائیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد اپنی طرف، یعنی کفر کی طرف، اور تم کو کفر کی طرف راغب کر دیں گے، کیونکہ ان کی ہر طرح سے یہی کوشش ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر سے اسی میں آ جاؤ، کفر میں جس میں وہ خود ہیں اسی میں وہ تمہیں بھی لانا چاہتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فِيكُمْ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ ہدی علی صراط المستقیم۔ تم کس طرح کافر ہوتے ہو حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر آیتیں اللہ کی،
اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو، اس کو ہدایت دی گئی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیت میں رب العزت فرما رہے ہیں تو سوچو کیسے تم کفر کرو گے اور کس طرح اس راستے پر جاؤ گے جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے بنفس نفیس، جو کہ ہر طریقے کار سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے تمہیں ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ انسان بآسانی کر سکتا ہے، اور تم بھی اسی راہ کو اختیار کرو، اور تم لوگوں نے وہ راہ اختیار بھی کری۔ لیکن یہاں بات ایک قابل غور ہے کہ یہود علماء کا اثر ان لوگوں پہ بہت تھا، کیونکہ عرب کے مشرکین جو لوگ تھے وہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کے درمیان نہ تو کتاب تھی، نہ کوئی شریعت تھا، نہ تو کوئی قانون تھا، اور یہود علماء صاحب شریعت بھی تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی اور ان کے پاس علماء بھی تھے، لہٰذا یہاں اوسط درجے کے لوگ اسلام لائے تھے، جو کہ اسلام سے متاثر ہو کر وہ اسلام کے دائرۂ کار میں آئے تھے، وہ بہت اوسط درجے کے لوگ تھے، تو ان کے بارے میں اندیشہ یہ ہوتا تھا کہیں وہ لوٹ نہ جائیں، لیکن جو اللہ سے چمٹ جائے، یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، مطلب اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف، اور وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جس طرح شیر خوار بچہ کو جب کوئی خطرے کی حالت معلوم ہوتی ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنی ماں کو لپک جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بھی دنیا کے ہر خطرے سے بے فکر ہو کر رہتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اسے دنیا میں کسی غم، خطرہ، ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں، تو میری حفاظت میرا رب کرے گا، مجھے وہی سنبھالے گا، کیونکہ اس کی ہدایت تو ہو گئی ہے مجھے، اور مجھے ہدایت کے راستے کی طرف میں چل رہا ہوں، میرے رب نے مجھے وہاں راغب کر دیا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، جس کے بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔